شافع یوم نشور احمد مصطفیٰ جناب سیدنا محمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کے دربار مہربان میں ہدیہ درود السلام کا نذرانہ و عقیدت پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس آیت کے تحت میرا جو آج کا گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے بہترین امت۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ اعزاز دیا، اس امت کو یہ مرتبہ و مقام دیا کہ یہ امت وہ امت ہے کہ جس امت کو رب کائنات بہترین امت کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا تم بہترین امت ہو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ اب اللہ رب العزت نے یہ کس طرح ارشاد فرمایا؟ آج کا مسلمان سوچتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس طرح بہترین امت کہا، حالانکہ اگر آج کا مسلمان جو ہے کفار کو دیکھے، ان کے لباس کو دیکھے، ان کی عیش و عشرت کو دیکھے، ان کی طاقت کو دیکھے، ان کے دولت کو دیکھے، تو وہ سوچتا ہے کہ کفار سے جو ہے وہ مسلمان سے زیادہ بہترین ہے۔ ارے سنو بہترین ہونے کا نہ تو پیسہ ذریعہ ہے، نہ تو دولت ذریعہ ہے، نہ تو طاقت ذریعہ ہے، نہ تو تعداد ذریعہ ہے، بلکہ بہترین امت ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے بہترین امت ہونے کا ذریعہ پیسہ ہوتا تو کفار کے پاس مسلمانوں سے زیادہ پیسہ ہے۔ بہترین امت ہونے کا ذریعہ طاقت ہوتی تو کفار کے پاس مسلمانوں سے زیادہ طاقت ہے۔ بہترین امت ہونے کا ذریعہ لمبی زندگی ہوتی سے تو پھر کفار کی عمر جو پہلی عمریں تھی ان کی عمریں کسی کی 1000 سال، کسی کی 2000 سال عمر تھی۔ بہترین امت ہونے کا ذریعہ اگر جناب کوئی دولت ہوتی تو کفار کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، لیکن قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہم مسلمان جو ہیں بہترین امت کس لیے ہیں؟ مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو بہترین امت کیوں کہا گیا؟ پھر قرآن نے اسی آیت میں اگلے حصے میں ارشاد فرمایا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، فرمایا تم اس لیے بہترین امت ہو کیوں؟ پیسے کی وجہ سے نہیں، مال کی وجہ سے نہیں، دولت کی وجہ سے نہیں، اسباب کی وجہ سے نہیں، طاقت کی وجہ سے نہیں، پھر کس طرح ہم بہترین امت ہے؟ قرآن کہتا ہے تم اس لیے بہترین امت ہو کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اس لیے قرآن نے ہمیں بہترین امت کہا۔ اگر دیکھا جائے تو پھر یہ وہ امت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت پر اتنے احسان کیے، اس امت کو بہترین امت ہونے کا اعزاز قرآن نے دیا۔ اللہ رب العزت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کی کلیم بھی ہے، اللہ رب العزت سے دعا کر جب انہوں نے پڑھا کہ ایک امت ایسی آئے گی جس کا زمانہ سب سے آخر میں ہوگا لیکن وہ جنت میں سب سے پہلے جائے گی، عرض کرتے ہیں مولا وہ امت مجھے عطا کر دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں میرے قریب، یہ امت میرے حبیب کی ہے۔ تو پھر عرض کرتے ہیں مولا مجھے اس نبی کا ولی بنا دے، مجھے اس نبی کا امتی بنا دے۔ ارے کتنے خوش قسمت ہے کہ جس نبی کی امت، جس نبی کے امتی بننے کے لیے انبیاء دعائیں کرتے رہے، جو نبی جس امت میں آنے کے لیے دعائیں کرتے رہے، اللہ رب العزت نے انبیاء کو نہیں بلکہ ہمیں کو بغیر مانگے اللہ رب العزت نے حضور کی امت میں پھیلا دیا۔
کتنی خوش قسمتی والی بات ہے۔ اب پھر آگے چلتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں۔ قرآن کہتا ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں قیامت جب آئیں گے تو حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، لیکن جب قیامت کے قریب نازل ہوں گے تو حضور کے امتی ہونے کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس طرح بغیر مانگے اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا کی ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو انبیاء کو نہیں دی، بلکہ وہ نعمت حضور کی امت کی نعمت، حضور کے امتی ہونے کی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو نبی عطا کیا وہ بھی سب سے عظیم، جو ہمیں کتاب عطا کی وہ بھی سب سے عظیم، جو ہمیں عبادت عطا کی وہ بھی سب سے عظیم، جس امت میں ہم آئے وہ امت سب سے عظیم۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ رب العزت کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ رسول عطا کیا، اس امت کو وہ رسول عطا کیا جس کے بارے میں قرآن مجید، فرقان حمید، سورۃ 11واں پارہ، سورۃ توبہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے جس نبی کے بارے میں رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فرمایا کہ جو تمہیں میں نے رسول عطا کیا ہے وہ رسول تمہارا بہت رئیس ہے، وہ رسول تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز ہے، وہ رسول جو ہے وہ بہت رحیم بھی ہے، رؤوف بھی ہے۔ آئے کہ قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات عطا کی، تو پھر پیچھے چلتے ہیں۔ جب انبیاء کرام، مختلف انبیاء کرام آئے وہ اپنی امتوں کو دعوت تبلیغ دیتے رہے، جب ان کی امتوں نے ان کی بات نہ مانی، کسی نے اپنی امت کے لیے بد دعا کی، تو پھر کوئی نبی آیا تو اس نے یہ کہا، مولا تو ان کا رب ہے، یہ تیرے بندے ہیں، چاہے معاف کر دے، چاہے تو ان کو عذاب دے دے۔ لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی صاحب نوبات کی، جب باری آئی سرور کائنات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی، تو پھر اللہ رب العزت نے، اللہ رب العزت کے محبوب دانائے غیوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پیدا ہوئے تب بھی سارے سجدے میں ہے، تو یہ کہتے ہیں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ پھر جب معراج کا موقع آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج میں جاتے ہیں، پھر بھی امت کو نہیں بھولے، غار حرا میں جاتے ہیں، امت کو نہیں بھولے، غار ثور میں جاتے ہیں، امت کو نہیں بھولے، اس امت کی خاطر طیف میں پتھر کھائے، لیکن امت کو نہیں بھولے، یہ امت کی خاطر جب عذاب والے فرشتے آئے انہوں نے کہا ہم عذاب دے دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ارے نہیں، یہی ان لوگوں میں سے میرے امتی پیدا ہوں گے، ان لوگوں میں سے ہی میرے غلام پیدا ہوں گے۔ ارے وہ نبی تو ہمیں اس وقت بھی نہ بد دعا دی ہے، انہوں نے بد دعا دی، بلکہ اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے دعا فرمائی۔ کون سا ایسا مقام ہے کہ جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے دعا نہیں فرمائی؟ جب نبی، یہاں تک کہ بات میں مختصر کرتا ہوں، جب معراج کا موقع آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ رب نے پوچھا میرے محبوب آپ بتا اور کیا چاہتا ہے؟ حضور نے پوچھا مولا میری تو معراج ہو چکی ہے، میری امت کا کیا بنے؟ سبحان اللہ۔ موقع معراج پر بھی جو نبی ہمیں نہیں بھولے، اللہ رب العزت نے اس امت کو وہ نبی عطا کیا۔ پھر یہاں بات نہیں رکتی، علماء لکھتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کا وقت قریب آیا تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ جب روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے تو حضور نے فرمایا اے اسرائیل، جو تکلیف میری امت کو دینی ہے وہ تکلیف مجھے دے دے، البتہ میری امت کو تکلیف نہ دے۔
اللہ رب العزت نے ہمیں وہ نبی عطا کیا، اس امت پر اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے 4واں پارہ سورہ آل عمران، اللہ رب العزت فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا مومنو میں نے تم پر احسان کیا ہے، یا اللہ کون سا احسان کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے تم میں اپنا رسول بھیج دیا ہے، میں نے اپنا رسول بھیج دیا ہے، ایسا عظیم رسول، ایسا عظیم رسول کہ جو امام الانبیاء ہو، جو نبیوں کا امام ہو، وہ رسول اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ پھر کیوں نہ ہم اپنی قسمت پہ ناز کریں، کیوں نہ ہم اپنی قسمت پہ ناز کریں، کیوں نہ ہم اپنے آپ پہ فخر کریں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ رب العزت نے جناب اب دیکھیے میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں، بات بڑی سمجھنے کی ہے۔ ایک دوست ہے، اس نے بالٹوں والی ریڑھی لگا دی، اس کے پاس میں گیا، میں نے کہا یار میں جا رہا ہوں تو میں آپ سے بالٹے لوں گا لیکن مجھے شام کو ضرورت ہے۔ اس نے کہا حافظ صاحب آپ آ جانا، شام کو آپ کو میں بالٹے دے دوں گا۔ اس نے جب شام کو میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے ریڑھی بالکل خالی کر دی، خالی کی۔ تو میں نے کہا یار میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے لیے بالٹی رکھنے، اس نے کہا میں نے جو آپ کے لیے رکھی ہے وہ اسپیشل رکھی ہے، آپ یہ لے جائیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا؟ کہتا ہے آپ میرے دوست ہیں، آپ کے لیے میں نے اسپیشل نکال کے رکھے ہیں، جو باقی تھے وہ میں نے دے دیے، لیکن میں نے کہا کہ میں اپنے دوست کو اچھی چیز دوں گا، چن کے دوں گا۔ پھر مجھے سمجھ آئی، میں نے کہا ہاں بالکل، جس طرح دنیا دار آدمی اگر مانٹے دینے کے بس سوچتا ہے میں اپنے دوست کو اچھی چیز دوں گا۔ پھر مجھے یہ بات سمجھ آئی، میں کہنے پہ مجبور ہو گیا حضور کے غلاموں اپنی قسمت میں ناز کرو۔ پہلے نبی آئے، ہر نبی اپنے امتیوں کو لے گیا، حضرت آدم علیہ السلام آئے اپنی امت کو لے گئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے اپنی امت کو لے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اپنی امت کو لے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اپنی امت کو لے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اپنی امت کو لے گئے، مگر اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ یہ بات سن کے وجد میں آ جاؤ گے تم کتنے خوش نصیب ہو، اللہ نے تمہیں بچا کے اپنے نبی کے لیے رکھ دیا۔ سبحان اللہ، کتنی خوش قسمتی والی بات کہ ہر نبی آیا اپنی امت کو لے گیا، لیکن اللہ رب العزت نے بچا کے ہمیں اپنے محبوب کے لیے رکھ دیا۔ تو دیکھیے اس امت پر یہ اتنا اعزاز ہے، اس امت کو اعزاز ہے، کسی اور کو یہ اعزاز نہیں۔ اگر یہ اعزاز ہے تو امت محمدیہ کو ہے۔ جب معراج کے موقع پر 5 نمازیں فرض ہوئی، نمازیں تو 50 تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور کو بار بار مخاطب کیا تو 5 نمازیں فرض ہوئی۔ تو یہ اعزاز حضور کی امت کو ہے کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب تیری امت اگر 5 پڑھے گی، میں مالک ہو کر، میں خالق ہو کر، میں رب کائنات ہو کر، میں مالک کائنات ہو کر تیری امت 5 نمازیں پڑھے گی، میں اسے ثواب 50 کا دوں گا۔ یہ امت کو اعزاز حاصل ہے تو حضور کی امت کو اعزاز حاصل ہے، نہ کہ کسی اور کو۔ اگر پہلی امتوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اگر پہلے کوئی بھی نبی کی امت تھی، کسی نبی کی امت گناہ کرتی تھی تو یاد رکھیے گا یا تو اس کی شکل بگاڑ دی جاتی تھی، یا تو اسے جناب بندر بنا دیا جاتا تھا، ریچھ بنا دیا جاتا تھا، خنزیر بنا دیا جاتا تھا، ارے یا تو اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا یہ گناہ کر کے آیا ہے، یا اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا یہ گناہ کر کے آیا ہے۔ لیکن قربان جاؤ اپنے نبی پر، قربان جاؤ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر، اللہ نے حضور کے صدقے اس امت پر اتنا اعزاز حاصل اس امت کو کیا۔ جتنے
فراموشی کرنے والا ہے، وہ اپنے محبوب کی امت کو بالکل اپنے محبوب کے امت کے گناہوں پر پردہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہی بات جب حضرت رافع کھڑی رحمۃ اللہ علیہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھی آپ نے تو آپ کا قلب وجن میں آیا۔ کیا خوب کہتے ہیں، فرماتے ہیں ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، رکھ گناہ میرا مولا دیکھے پردے پاون والا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔